السلام علیکم ناظرین، عمران یعقوب خان صاحب اور ظفر ہلالی صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا، پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، افسوسناک بات ہے لیکن حقیقت ہے کہ اسلاموفوبیا کے جو واقعات ہیں وہ دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ایک مسجد پر اٹیک کیا گیا تھا، بے رحمانہ طریقے سے گولیوں سے بھون دیا گیا تھا جو نمازی وہاں پر نماز ادا کر رہے تھے۔ اس واقعے کا درد ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اس کے بعد ہم نے مزید بھی ایسے کئی واقعات دیکھے کہ جہاں پر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا ان سے حد تک آمیز سلوک کیا گیا یا پھر انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی۔ تازہ واقعہ کینیڈا میں پیش آیا جہاں پر ایک فیملی کو ایک ٹرک نے کچل دیا اس وجہ سے کہ وہ مسلم ہیں، اور اس بات کے بارے میں صرف یہ کوئی اندازہ نہیں تھا، یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی تھی، پلانڈ کارروائی تھی، اور اس کے بعد اس ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اس کے خلاف انویسٹیگیشنز بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ جسٹن ٹروڈو نے اس بارے میں کیا وضاحت کی اپنی پارلیمنٹ میں؟ تو جناب اب عالمی رہنما بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اس حقیقت کا ادراک کر رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا ایگزسٹ کرتا ہے، ان کے ممالک میں پہنچ چکا ہے، لیکن سوال یہاں پر ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اسلاموفوبیا کو کیسے روکا جا سکتا ہے، کیسے یہ نفرت جو اسلام کے خلاف ہے، مسلم دشمنی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ نفرت کی یہ آگ اب اتنی بھڑکتی اور پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ جو باہر ہمارے پاکستانی ہیں، جو مسلم کمیونٹی ہے بہت سارے دیگر ممالک میں، وہ کتنا خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے۔ آج اسی حوالے سے سب سے پہلے گفتگو کریں گے۔ عمران صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے سوال ایک ہی ہے بنیادی طور پر، اسلاموفوبیا کے ان بڑھتے ہوئے واقعات کا آخر تدارک ہے کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سمینہ، اسلاموفوبیا اب ایک عالمی وبا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی جو کونسل ہے اس نے مارچ 2021 میں، یعنی اسی سال مارچ میں رپورٹ ایک شائع کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اب اس رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کئی ممالک، خاص طور پہ جن میں ترقی یافتہ ممالک بھی اور نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار جو ممالک ہیں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، اس میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی پہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں امریکہ اور چین، ان دونوں پر شدید تنقید کی گئی ہے کہ ان دونوں ملکوں میں ریاستی سطح پر مسلمانوں کے خلاف پالیسیز بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسی رپورٹ میں مطالبہ کیا گیا کہ دنیا بھر میں حکومتیں مسلمانوں کے خلاف جو امتیازی قوانین بن رہے ہیں ان کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں، اقدامات کریں۔ اچھا، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی رپورٹ کے مطابق ہلالی صاحب، یورپ میں ہر 10 میں سے 4 لوگ، 10 میں سے 4 جو یورپی افراد ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں اپنے اچھے تاثرات، اچھے خیالات نہیں رکھتے۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو انسٹیٹیوٹ فار سوشل پالیسی اینڈ انڈرسٹینڈنگ، پوری دنیا میں اس کا ایک اپنا مقام ہے، ان کے مطابق امریکہ میں 60% مسلمانوں کو، یعنی جو انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے امریکہ، اس امریکہ میں 60% مسلمانوں کو تعصب کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تو ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ، اور اس کے بعد آپ کو بتایا کہ دنیا بھر میں ہو کیا رہا ہے۔ اب کینیڈا کی اس بات پہ آ جاتے ہیں۔ کینیڈا میں یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوا، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ خود کینیڈین پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق، کینیڈین پولیس کے مطابق 2019 میں اس ملک میں ایک سال کے دوران 946 نفرت انگیز جرائم، مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم جو ہیں اس کی اطلاع دی گئی ہے۔ یعنی آپ یہ حساب لگا لیں کہ ایک سال کے دوران مذہب کو نشانہ بنانے والے جو لوگ ہیں اس میں اگر آپ 2018 سے ان کا مقابلہ کریں، 2018 اور 19 کا، اس میں 10% اضافہ ہے۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہر سال اس میں 10% یا اس سے زائد اضافہ ہو رہا ہے تو اس میں آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ دنیا میں اس وقت خاص طور پہ ویسٹ میں اس حوالے سے کیا۔ ہاں جی، چلیے، یہ تو آپ نے سچویشن بتا دی، اس پہ آگے آپ سے میں دوبارہ بھی بات کرتی ہوں کہ آخر اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے، لیکن ہلالی صاحب سچویشن تو انتہائی خراب ہے، لیکن اس کی ذمہ داری آپ کس پر ڈالیں گے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ اس طرح سے یہ نفرت جو ہے مسلمانوں کے اگینسٹ، اسلام کے اگینسٹ بڑھ رہی ہے؟ کمال ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ سب ویسٹ پہ ہے، یہ سب زیادہ تر گوروں پہ ہیں، یہ چینیوں کے فی الحال الگ رکھیں اس لیے کہ ان کا تو کچھ اور معاملہ ہے۔
یہ سب بالکل 100%. اب آپ سوچئے تو صحیح, انہوں نے کون سے مسئلے ہیں اس وقت, دو مسئلے ہیں دنیا میں اس وقت جو جدھر سے اسلامہ فوبیا جڑ لے کے سپریڈ کیا ہے. ایک ہے فلسطین اور دوسرا ہے کشمیر. ان دونوں مسئلے کا جڑ کیا تھا؟ برٹش. انہوں نے کریٹ کیا, اور آج ان دونوں مسئلے کے سپوائلر کنٹریز جو ہیں, جو لوگ ان سے بیٹون لے کے اب اس کے خلاف بھاگ رہے ہیں, وہ کون سے ملک ہیں؟ ہندوستان اور اسرائیل. ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ویسٹ, امریکہ اور G7 کنٹریز. کون سے ملک ہیں جدھر فیشسٹ ریشسٹ گروپس پولیٹیکل پارٹیز بن کے اس وقت پاور میں ہیں؟ ہندوستان, اسرائیل, لکوڈ اور بی جے پی, جنا سنگھ, RSS. اب آپ کس نے, کون سے ملکوں نے, کون سی سوسائٹیز نے ہیٹ کو, نفرت کو ویپنائز کیا ہے؟ ویسٹ. ان کو پولیٹیکل اینڈ آئیڈیالوجیکل ٹول کون بنایا ہے؟ ویسٹ, انڈیا, اسرائیل. تو میں ایک اور چیز فائنلی میں اس پہ یہ کہوں گا آپ کو, آپ یقین نہیں کر سکیں گی, مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج یونائٹڈ نیشنز میں اگر آپ جا کے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے معاملے میں یا فلسطین کے معاملے میں, خاص طور کشمیر کے معاملے میں, اس وقت آپ کو پتا ہے آپ کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اگر مان بھی گئی کہ ڈیبیٹ کرے گی, وہ کہے گی کلوز ڈیبیٹ ہونا چاہیے, سیکرٹ ڈسکشنز ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم جو پروڈیوس کریں گے ثبوت کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, اس کے ہم پھیلانا نہیں چاہتے. واہ, آپ اسٹیٹ ٹیرر کو ایکسپوز بھی نہیں کرنا چاہتے. تو ہم اب آپ دیکھیے, یہ بڑا اچھا کہا تھا عمران یعقوب نے کہ کدھر پھیلا ہے اور کیوں. ہم اب ہمارے پرائم منسٹر آپ وہ ملکوں کے پاس جانا چاہتے ہیں جو خود اس کو کریٹ کیا ہے اور سپریڈ کیا ہے, اور ان سے ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ روکو. وہ روک نہیں سکتے, ان کے خون میں نہیں ہے روکنے کا. اچھا, اصل میں ہلالی صاحب اس میں لیکن اب یہ بھی جو عمران صاحب نے جو رپورٹس بتائی ہیں, عمران صاحب جو آپ نے رپورٹس بتائی ہیں اور جن کا ہم نے ابھی ذکر بھی کیا, جن لوگوں سے بات بھی ہو رہی ہے, اور جیسے ہم نے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو دیکھا تھا, وہ کتنی کنسرن تھیں, اور جسٹن ٹروڈو نے جس طرح سے اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے تو ٹیررسٹ کا لفظ بھی استعمال کیا ان کے لیے. تو پھر ادراک بھی تو ہو رہا ہے انہی کنٹریز میں, تو یہ کیا ان کی ہم کیا کہ منافقت ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک تو پہلے میں ہلالی صاحب نے جو ابھی کہا وزیر اعظم کے حوالے سے, تو وہ مجھے میر کا ایک شعر یاد آ گیا کہ میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. بھئی آپ جن سے مدد لینا چاہتے ہیں وہی تو جڑ ہیں, وہی تو کاز ہیں, وہی تو یہ کر رہے ہیں. اور میں آپ سے ایک اور اگلی بات کروں, اسرائیل اس وقت یہودی لابی کو, لوگ تو کہتے ہیں نا یہودی لابی اسرائیل کو چلاتی ہے, اس کو ذرا الٹ کر لیں, اسرائیل یہودی لابی کو چلاتا ہے. وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ یہودی لابی کو استعمال کرتے ہوئے, جہاں جہاں اس کا اثر ہے, اس اثر کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ ان کے خلاف اس طرح سے ہوں اور یہ خوف زدہ ہو جائیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے. یہ باقاعدہ منظم طور پہ ہو رہا ہے. اس میں یہودی لابی اتنی فنڈنگ کر رہی ہے. لیکن اس میں میرا ایک کوشچن بھی ہے, آپ نے کہا کہ جی ان سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہنا ہے, لیکن جو غلط کام کر رہا ہے اسی سے بات کر کے اس کو روکیں گے نا. اگر ہم ان سے بات ہی نہیں کریں گے اس معاملے پہ, انہیں ریئلائز ہی نہیں کرائیں گے کہ یہ کتنا خطرناک کھیل وہ کھیل رہے ہیں, تو پھر کیسے ریئلائز کرانا الگ بات ہے, ان سے مدد لینا الگ بات ہے. اگر اب اس پہ بھی آپ ان سے صرف یہ کہیں گے نا مارے گے ہمیں, آپ مدد آپ کی چاہیے, وہ آپ کو اور ماریں گے, آپ کی مدد نہیں. لیکن اگر آپ ان کو یہ ریئلائز کرائیں گے کہ بچوں ہم یہ کام برداشت نہیں کریں گے, ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہے, تو پھر ان کو وہ بھی کروانے کے لیے تو وہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں نا اسلامک ممالک سے بھی. لیکن الہی صاحب اپنا پوائنٹ دے دیں, پھر میں اس کو آگے بڑھاتی ہوں. جی دیکھیے کہ سب سے فیمس, سب سے زبردست یہودی مانے جس نے سائنس کو کنٹریبیوشن یونیک ہے, آج تک انپیرللڈ ہے, تھیوری آف ریلیٹیوٹی کس نے دیا اس دنیا کو؟ ایک یہودی, اس کا نام تھا
ایلبرٹ آئنسٹائن. جی ایسے آپ کو پتا ہے البرٹ آئنسٹائن جی، نے جی. اسرائیل کے بعد کیا کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا اسرائیل کے بارے میں کہ یہ ملک تباہ ہوگا. اور کون کرے گا اس کو تباہ؟ دو لوگ، برٹش اور یہ ہگنا اور یہ اسرائیلیز جو اس وقت فلسطین کو دبا کے ان کے زمین پہ رہ رہے ہیں. دیز آر دا ٹو. کہنے لگا دے ول ڈسٹروائے اسرائیل. تو دیکھیے کہنے کی بات ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس طریقے سے یہ یہودی اتنا مشہور کیوں کہا، ہم کیوں کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہتا، میں ادھر اسکول گیا تھا. میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں، 12 سال کی عمر میں والد صاحب نے مجھے اسکول بھیجا. کدھر؟ انگلینڈ میں. ادھر میں اسکول گیا اور اسکول میں 6 سال میں وہ اسکول میں رہا اور اس اسکول میں ہر قسم کے لوگ تھے، یہودی انکلوڈیڈ. مگر اس زمانے میں جب اتنا اینٹی مسلم فیلنگ تھا نہیں. آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں جب اس نے کہا، مجھے ایک ہیڈ ماسٹر نے بلا کے کہا کہ تم ماشاءاللہ اچھا کر رہے ہو، پڑھتے ہو اور سپورٹس میں بھی تم اچھے ہو، تم سوچتے ہوگے کہ تم کیوں پریفیکٹ نہیں بنے ہو. میں نے کہا ایکچولی سر میں سوچا ہی نہیں ہے، میرے دوست پریفیکٹس ہے. تو کوئی کہتا ہے نو تم، آئی وانٹ ٹو ٹیل یو، ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں نارتھ لنڈن میں جدھر تم اسکول جاتے ہو ادھر یہودیاں ہیں، اور ہم جو ہیں ہم پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اسکول میں یہودی بھی آ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو ہم نے تھوڑا سا کھینچا ہوا ہے. مگر برا نہ مانے، یہ ہمارا ایک وجہ ہے، اٹس نیسیسٹی. دیکھیے تو ان چیزوں کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک، صحیح ہے. لیکن عمران صاحب اب اس طرف آ جاتا ہے نا کہ اس کے لیے وہ اب جو بھی اپنی پلاننگ کریں گے تو لیکن مسلم ممالک کو تو اپنی پلاننگ کرنی ہے نا. اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے آواز تو بڑی زوردار اٹھائی، ہم نے دیکھا اقوام متحدہ میں بھی اٹھائی، مختلف پلیٹ فارمز پہ اٹھائی. لیکن ان کی ایک جو کوشش تھی جس میں ابھی تک وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے، وہ یہ تھی کہ سارے مسلم کنٹریز اس چیز کے اوپر کوئی یونائٹڈ ایک چیز بنا لیں، کوئی لاہ عمل ترتیب دیں. یہ کیوں نہیں ہو پایا؟ اس میں کون رکاوٹ ہے اور اس کے لیے کیا میکینزم ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں وہی لوگ رکاوٹ ہیں جو ان کے اعلی کار ہیں. اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے. اصل تو پرابلم یہ ہے، آج مسلم امہ اکٹھی ہو جائے، آج مسلم ممالک اکٹھے ہو جائیں اور OIC صرف یہ اعلان کر دے کہ ہم مجموعی طور پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں سب آپس میں مل کے کہ اس طرح کے واقعات ختم نہ ہوئے تو ہم آپ سے رابطہ سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے، تو دیکھیں یہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ نہیں. مسلم ممالک کا آپس کا نفاق، آپس کی لڑائیاں، آپس کی نا اتفاقیاں ہی انہیں اس بات میں حوصلہ افزائی ان کی کرتی ہیں کہ وہ اس طرح کے واقعات کرتے رہیں، مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے رہیں. بالکل. لیکن عمران صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں سوشل میڈیا بھی ایک ٹول بن گیا ہے؟ کیونکہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آ کے کوئی پرائم منسٹر یا کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ یا آ کے کوئی بات کہے گا تو لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر بندے کے پاس زبان آ گئی ہے. اس طرح کی ہیٹ کی جو چیزیں ہیں، ہمیں ہر جگہ ایسا کانٹینٹ نظر آ رہا ہے جو ایک دوسرے کے اگینسٹ پھیلایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کو بھی تو ریگولیٹ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کو بالکل ریگولیٹ کرنا چاہیے، صرف اس کام کے لیے نہیں، اور بھی بہت ساری خرابیاں. ریگولیٹ ہوگا تو بہت ساری خرابیاں دور ہوں گی. میں واپس آ جاتا ہوں آپ کے پہلے سوال کی طرح کہ وزیر اعظم عمران خان جی اس حوالے سے جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو طریقہ کار، وہ بیچارے بے بس ہیں. اگر دیکھیں نا مڈل ایسٹ، سعودیہ، UAE، اگر وہ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، اگر ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، ایران ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، جتنے پاورفل مسلمان ممالک ہیں اگر ان کے ساتھ اس طرح سے مل کے نہیں چلیں گے تو ان کا وہ وزن نہیں بنے گا. پاکستان تو خود مسائل میں گرا ہوا ہے، اسے ہر وقت امریکہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، دوسرے ملکوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے. اس لیے جب تک یہ مسلم امہ اکٹھی نہیں، یہی کہہ لے گا کہ ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے انٹرسٹس ہیں. لیکن ہلالی صاحب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی یونائٹڈ وائس ایک ریز ہوتی ہے اس کے اگینسٹ تو مسلم امہ کی جانب سے، تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے یونائٹڈ وائس کی آپ بات کر رہے ہیں تو کون سا بہتر ہے آرگنائزیشن یونائٹڈ وائس کے بارے میں سوچنا؟ دا یونائٹڈ نیشنز. مگر یونائٹڈ نیشنز میں 5 ملک کے پاس ویٹو ہے. نہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مسلم امہ، مسلم کنٹریز کا جو یونائٹڈ. چلے OIC تو ہے نا ہلالی صاحب، OIC وہ بھی تو نہیں نہیں OIC، I don't see ہے نہیں کچھ.
وہ تو ہے ہی نہیں کچھ. آپ کو پتا ہے, دیکھیے یمن کے بارے میں کیا کیا, کشمیر کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. تو پھر کیسا فورم ہونا چاہیے؟ کس سے لڑ رہا ہے, کس سے نہیں لڑ رہا ہے. رائٹلی پوائنٹڈ نہیں ہوگا فورم. آپ یونائٹڈ نہیں ہیں اس وقت. اسی طریقے سے جب ہوگا, جب ان کو پتا چلے گا کہ اگر آپ مسلمانوں کو مارو گے, قتل کرو گے, ہیٹ کرو گے, تو اس کا ریاکشن آپ کے لوگوں کے خلاف ہوگا, آپ کے ملک کے خلاف ہوگا. جب وہ سوچیں گے کہ کچھ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور جو لوگ, میں نہیں کہہ رہا, میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر لیڈرشپ ایسا سوچتا ہے, مگر ان کو کوئی پریشر نہیں ہے ان کے اوپر. امریکہ میں کوئی پریشر ہی نہیں ہے. وہ دیکھیے بیچارے وہ کالوں کے ساتھ کیا کیا ہے, کیا نہیں کیا ہے کالوں کے ساتھ. بالکل ٹھیک. لیکن اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ ان ممالک کا اپنا بھی آخر امیج کیسے ڈیمیج ہوگا جب اس طرح کے واقعات ان کے ممالک میں رونما ہوں گے. تو کیا عمران صاحب پھر اس کے تناظر میں یہ سمجھا جائے کہ جو مسلمز ہیں وہ کہیں پر بھی دنیا میں اور اسپیشلی ویسٹ میں وہ غیر محفوظ ہیں؟ دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ ان کے اپنے, اصل چیز دیکھیں ان کی اکثریت آبادی کون سی ہے. سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے ووٹرز کون سے ہیں, ہماری اکثریتی آبادی کون سی ہے, ہم نے ان کو خوش رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ مسلمان جس طرح کے واقعات اب ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ہر آنے والے دن کے ساتھ زیادہ مزید غیر محفوظ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر واقعی دنیا نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات کے بعد حالات خراب ہوں گے. اور جب اسی طرح سے ریئیکشنز آتے ہیں, اب دیکھیں اگر ایک بچے کے سامنے اس کے 6 فیملی ممبرز مار گئے تو وہ کیا کرے گا, وہ اس بچے پہ نفسیاتی اثر بھی ہو سکتا ہے, وہ غلط راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے. اور اس طرح کے دنیا میں واقعات ہوتے ہیں, تحریکیں بن جاتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, امن کو خطرہ ہوتا ہے. اس لیے دنیا کو سوچنا چاہیے کہ ہم نفرت کی آگ کیوں پھیلا رہے ہیں, ہمیں امن کی طرف جانا ہے اور اس نفرت کو ختم کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ فی الحال جو ایک چیلنج ہے وہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے درپیش ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ زیادہ ذمہ داری مسلم ممالک پر آتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو, لیکن دیگر جو مسلم ممالک ہیں ان کے سربراہان پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ مل کر اس سلسلے میں ایک آواز اٹھانی چاہیے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ اسٹریٹجی بنائی جائے, اور اس کے بعد پھر ویسٹ کو یہ ریئلائز کروایا جائے کہ جناب ایسا نہیں چلے گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ایک اہم جو دن رہا قومی اسمبلی میں جس میں کافی ساری قانون سازی ہوئی, جس میں 2-3 امپورٹنٹ قانون جو تھے وہ پاس ہوئے, اس کے حوالے سے بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. قومی اسمبلی میں ایک ہی دن میں 21 بل جو تھے وہ منظور کر لیے گئے, جس میں اہم قانون سازی کی گئی ہے, کچھ الیکشن اصلاحات سے متعلق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے ووٹ کا حق دے دیا گیا ہے قانون سازی کے ذریعے, جو کہ پی ٹی آئی کافی عرصے سے اس کوشش میں تھی. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے حوالے سے بھی اس میں شامل رہی ہے, جو الیکشن کمیشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ قانون جو تھا وہ کلبھوشن یادو سے متعلق بھی پاس ہوا ہے, تو اس پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے. ذرا پہلے الیکشن جو ریفارمز ہیں اس کے حوالے سے بات ہو جائے. اگرچہ اس میں اپوزیشن نے بالکل انٹرسٹ نہیں لیا, نہ تو انہوں نے کوئی ان پٹ دیا. الیکشن کا جب سارا معاملہ چل رہا تھا, قانون سازی کا مرحلہ, اس میں بھی انہوں نے کوئی ان پٹ نہیں دیا, اور اس کے بعد پھر جب اجلاس میں یہ اس کو پیش کیا گیا تو وہاں پر بھی انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. تو اب اپوزیشن کے تحفظات اپنی جگہ برقرار ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ بالکل غلط قانون سازی ہے اور اس پر وہ بالکل مطمئن نہیں ہے. پہلے میں آپ کو ذرا ورژن سنوا دیتی ہوں. فواد چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی آپ ہمیشہ ہر الیکشن کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر اس کا کوئی حل تو نکالنا تھا. کیا حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے اس سلسلے میں, وہ دیکھیے. چاروں سال جو الیکشن ہوتے ہیں, ہارنے والا کہتا ہے یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا, جیتنے والا کہتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہوا ہے. اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ یہ ترامیم غلط ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہیے, ہم کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے, وہ بتائیں کیا ہونا چاہیے جس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہو. ہر دفعہ الیکشن ہوتے ہیں, ہارنے والی پارٹی کہتی ہے دھاندلی ہو گئی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو شروع ہو جاتے ہیں. تو جناب یہ تھا حکومتی موقف. اپوزیشن یہ سمجھتی ہے, جس میں اپوزیشن کا اوور آل تو ہم نہیں کوئی ایک یونانیمس تو نہیں آ سکا, لیکن احسن اقبال صاحب کا آپ کو ضرور ایک گفتگو کا حصہ سنوا دیتے ہیں, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے تو سیکریسی ہی نہیں رہے گی.
بہت سے ترقی یافتہ ممالک اس معاملے میں فیصلہ دے چکے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں سیکریسی مینٹین نہیں ہوتی اور یہ ہیک فری نہیں ہے. تو اسی حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں. ہلالی صاحب، پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے کیا آپ کا خیال ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہونی چاہیے اور یہ واقعی سیکریسی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے؟ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے، ایک ہماری کمیونٹی ہے، 9 لاکھ لوگ 80-90 لاکھ ملک کے باہر رہتے ہیں. 26 سے 30 بلین ڈالر ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، ہمارے ایکسپورٹ سے زیادہ بھیجتے ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ووٹ نہ دو. کیوں بھائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ ٹیریفائیڈ ہیں کہ کوئی ان کو ووٹ نہیں دے گا. اس لیے ان کی جو ریپیوٹیشن ہے کرپشن کی، یہ دونوں دوسرے پارٹیز اتنا ہے کہ کوئی پیسے بھیجنا ہی نہیں چاہتا اگر ان کے ہاتھوں میں پیسے آئے. یہ تو پہلی بات ہے. اس لیے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ان کو 5-6 سیٹس دے دو اور یہ باہر لڑتے رہیں وہ 5-6 سیٹس کے لیے. واہ ریلی. اور اگر ان کو پوچھو تو یہ کہتے ہیں یار وہ ان کو کیا پتا ہے ملک کے اندر کیا ہوتا ہے. اچھا، تو یہ جو 9 سال جلا وطنی نواز شریف نے جو کاٹا تھا سعودی عربیہ میں، اور واپس جب آیا 2013 میں الیکشن جیتا، تو یہ لگتا ایسا ہے کہ واقعی اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ملک میں کیا ہو رہا تھا. اس لیے اتنا کیا نہیں کیا وہ. ہی واز کلولیس، بیکار. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا ملک میں کیا ہوتا ہے. اس لیے وہ پرائم منسٹر بن کے وہ ہو گیا، فیلئر ہو گیا. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ان لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹلیکچوئل ان ریزیڈنس اس کا کس قسم کا انٹلیکچوئل ہے. اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مشینز کے بارے میں. ایک منٹ رک جائیں نا، آپ بھاگنے کی بڑی تیاری کرتی ہیں ہر وقت. یہ مشینز کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں. ہر ووٹ چیک ہوتا ہے، ہر ووٹ فوراً گنا جاتا ہے، اوور کاؤنٹنگ نہیں ہوتا ہے، امیڈیٹ ریزلٹ ہوتا ہے. کوئی گنجائش نہیں ہے ڈیلے کے لیے، دھاندلی کے لیے، مس کاؤنٹنگ کے لیے. کوئی مرا ہوا آدمی ووٹ نہیں کرتا ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ آ کے کہتی نہیں ہے یہ کرو وہ کرو. کوئی ایجنٹ نہیں آ کے کہتا ہے، کوئی پولیس والا، کوئی ROs. بھائی واٹس رانگ ود دس سسٹم؟ ٹھیک ہے، تو جناب یہ بات اگر آپ پہلے کر لیتے الیکٹرانک ووٹنگ مشین والی تو میرا کامنٹ پہلے آپ مل جاتا ہے، اور اوورسیز پہ آبویسلی ہمیں بات کرنی ہے. لیکن عمران صاحب اب آپ کی طرف پہلے آ جاؤں، لیکن میں ایک ساتھ ناظرین کو انٹروڈیوس بھی کروا دوں کہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ہم نے سوچا ہے کہ ان کی بھی ایکسپرٹ اوپینین اس میں شامل کی جائے جو یہ ترامیم ہوئی ہیں. دلشاہ صاحب آپ کو بھی میں ویلکم کہتی ہوں، لیکن میں ذرا اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے گا، میں عمران صاحب کا پہلے کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں. عمران صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جی یہ جو ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ایک عام تاثر ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ PTI کے شاید ساتھ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف انہوں نے اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے یہ ترمیم کی ہے، یا یہ واقعی رائٹ ہے، ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو حق ملنا چاہیے. کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ وہ پاکستانی نہیں ہیں، اور اگر پاکستانی ہیں تو انہیں حق ملنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں اس کے طریقہ کار کی طرف. اعتراض کس بات پہ؟ اب اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ PTI نے جس طرح سے اجلت میں یہ سارا کام کیا ہے، PTI اصل میں یہ سمجھتی ہے، اور کسی حد تک وہ ٹھیک بھی ہیں، کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی زیادہ تعداد، ان کی بڑی تعداد عمران خان کو پسند کرتی ہے اور ان کی ووٹر ہے. اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ان میں سے 70% لوگوں کو بھی ووٹ آپ حاصل کر لیے تو اگلے الیکشن میں وہ اپنی جیت یقینی بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اور ان کی نجی محفلوں میں گفتگو سنیں تو وہ برملا اس کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کر کے اپنا اگلا الیکشن سیکیور کر لیا. اب ان کی یہ سوچ ہے. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے. اپوزیشن بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو حق نہیں ملنا چاہیے. نہیں کہہ رہے، ایسا اقبال صاحب کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ملکی سیاست کا. سن لیں، اصل میں جو میں اب ان کی نجی محفلوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس میں کیا آپ نے جو کہا نا کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ اسی لیے وہ نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اور PTI کی سوچ یہ ٹھیک ہوئی اور واقعی وہ اتنے ووٹ لے گئے تو ان کے لیے تو خطرہ بڑھ جائے گا. لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں، اس کا مطلب حق مار دیکھیں نا، اب یہاں پہ حق مار کے تو الیکشن جیتتے ہیں یہ. اگر حق کی بات ہو تو 90% الیکشن جو ہیں وہ آپ کے فیئر اینڈ فری ہو جائیں. بالکل صحیح ہے.
پھر تو کوئی کسی کا حق نہ مارے تو رزلٹ تو پھر ٹھیک ہو. لہٰذا یہ جو گنجل پڑے ہوئے ہیں نا وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ اپنی مرضی چاہتے ہیں, اپنا فائدہ چاہتے ہیں, حکومت اپنی مرضی کے ذریعے اپنا فائدہ چاہتی ہے. باقی رہ گئی الیکٹرانک مشینز کی بات ووٹنگ کے لیے, تو دیکھیں امریکہ سمیت مختلف ممالک میں اور ترقی یافتہ ممالک میں اس حوالے سے ضرور خدشات بھی ہیں. ایون نیٹ پہ آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی اور ہیک ہونے کی بھی شکایات ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ہیک تو آپ کا فون بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ اس میں وہ چیزیں دور کریں, ٹھیک ہے, آپ اس کا طریقہ کار ایسا اختیار کریں جس سے وہ فول پروف ہو جائے, 100% نہ بھی ہو تو 95% ہو جائے. چلیے قمر دلشاد صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا یہ واقعی فول پروف ہو سکتا ہے یا نہیں. قمر دلشاد صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہماری جو الجھن ہے یہ دور کر دیجئے کہ ووٹنگ, الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ کتنی مؤثر ہے؟ دیکھا جائے اصولی طور پر اس پر انڈیا نے بڑی مارکیٹنگ کی ہوئی ہے, اور انڈیا کا ہی جو پروپیگنڈا چلتا رہا ہے کہ جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بڑی شفاف الیکشن ہوگا, اس میں ٹیمپرنگ نہیں ہوگی, تو ان کی اپنی مارکیٹنگ ہے. لیکن جب اس کو گراؤنڈ ریئلٹی پر الیکشن کمیشن نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, انٹرنیشنل لیول کی رپورٹیں بھی ہمارے پاس آئیں, تو انہوں نے اس پہ خدشات کا اظہار کیا ہے, تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اس میں ٹیمپرنگ کے بھی چانسز ہیں. اس میں جو آپ کی جو پروگرامنگ چینج کر سکتے ہیں, چپس بھی لگا سکتے ہیں, یہ تمام انڈیا کے اندر بھی بڑی بحث چل رہی ہے, بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے. اور یہاں تک کہ جب میں آپ کو عرض کروں کہ جو 1980 میں کرالا میں 50 پولنگ بوتھ پر, اس پر پولنگ اسٹیشن نہیں, ایک پولنگ اسٹیشن پر 5 بوتھ ہوتے ہیں, تو یہاں انہوں نے 50 پولنگ بوتھ پر جب تجربہ کیا تو وہاں ایک کینڈیڈیٹ کامیاب ہو گیا. اس نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں کہا کہ جناب یہ انہوں نے غیر قانونی طور پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہمارا کام کیا ہے, اب اس پر قانون سازی تو نہیں ہوئی. تو سپریم کورٹ آف انڈیا نے وہ الیکشن جو تھے پوری کرالا میں وہ قلم قرار دے دیے. تو آپ حیران ہوں گی, ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے کہ جس نے جب مینول طریقے سے وہ جو کینڈیڈیٹ نے الیکشن لڑا تو اس نے اپنی مخالفین بھی جو کامیاب ہو گیا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے, وہ اس کی ضمانت ضبط کروا دی. انہوں نے کہا اس کے اندر ٹیمپرنگ ہوئی ہے, اس کے اندر جو پروگرامنگ تبدیل ہوئی, ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے. تو یعنی یہ تو آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو پہ آ گیا کہ اس میں ہو سکتی ہے ٹیمپرنگ, لیکن کیا اس کو دور بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ دیگر ممالک میں تو یوز ہو رہی ہے, ہم یونائٹڈ اسٹیٹ کی بھی اس میں مثال لیتے ہیں. اور پھر یہ بھی اس میں کیجیے گا کہ یہ جو احسن اقبال صاحب کا خدشہ ہے کہ جی سیکریسی اس سے متاثر ہوتی ہے, یہ بھی درست ہے کیا؟ دیکھا جی, سب سے بڑی اہم بات میں بتاؤں, ہمارے دوستوں کی باتیں میں سنی ہے, ٹھیک ہے, ان کے پوائنٹ آف ویو میں ظاہر ہے وہاں پہ رائے دی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت کو جو جواب داخل کرایا ہے اس میں یہ موقع اختیار کیا ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انٹرنیٹ بیلٹنگ جو ہے وہ آئین کے 218, 219, 220, 221, 222 سے متصادم ہے. اس میں سیکریسی نہیں پائی جا رہی. اس کے اندر رازداری جس پر الیکشن کمیشن کی بنیاد کھڑی ہے اس میں رازداری کا عنصر جو ہے وہ محفوظ ہے, نہیں آ سکتا. تو ہمیں اس لیے سب سے پہلے جو ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نہیں, آپ اگر چاہتے ہیں تو پھر آپ ان جو اپنے آرٹیکل کے حوالے دیے ہیں اس میں آپ ترمیم کروا لیں. جب آئینی ترمیم ہو جائے گی تو الیکشن کمیشن لا آف لینڈ کے تحت انتخابات کرانے کا مجاز ہے, اس کو ذمہ داری عائد نہیں ہوگی. کل کو تمام سیاسی جماعتیں کوئی بہارنے والی کہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے نہیں دیکھا, اس میں رازداری نہیں ہے, وہ تو پہلے کا جی. اچھا یہ بھی بتائیے گا قمر دلشاد صاحب کہ اب یہ جو ہو گئی ہے ترمیم, یہ الیکشن کمیشن پہ بائنڈنگ ہے کہ اس کو لازمی اب اسی طریقے سے ہی وہ الیکشن اگلا کنڈکٹ کرے, یا آپ لوگوں الیکشن کمیشن بھی اس بات کا مجاز ہے کہ کوئی اپنی اس پر رائے دے سکے یا اس کو مسترد کر سکے؟ ساری تمام عمارت جو ہے الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے کی, وہ تو عمارت کھڑی جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہے. اب جب الیکشن کمیشن صدارتی آرڈیننس یا الیکشن ایکٹ کا پر اب عمل کرانے کا پابند اس لیے نہیں ہے, جب اگر وہ کوئی شک آئین کے آرٹیکل سے متصادم ہو جائے, جیسے سینٹ کے الیکشن آفرنگ پر بھی الیکشن کمیشن سٹینڈ لیا یہ آرٹیکل 226 کے خلاف ہے, تو اسی طرح جو الیکشن کمیشن یہ محسوس کرے گا کہ یہ آرٹیکل 218, 219, 220 سے متصادم ہے, اس میں رازداری جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی, خدشات میں پڑ گئی, تو وہ کہے گا ہمیں تو انتخاب ہی کرواتے. لیکن اگر قانون سازی ہو جاتی ہے ان آرٹیکل کے اندر, آئین سازی ہو جاتی ہے, تو پھر الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے, وہ تو انتخاب کروائے گا. لیکن صدارتی آرڈیننس یا اس طرح کے جو الیکشن ایکٹ ہے
اس پر وہ الیکشن کمیشن جو ہے انتخابات کروانے کا مجاز نہیں ہے، سٹینڈ لے سکتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن پاکستان نے جو جواب داخل کرایا، انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا جی ہم اوورسیز پاکستان کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ ان کو انٹرنیٹ بیلٹنگ کی بجائے آپ ان کو جس طرح خواتین کی یا منارٹی کی مخصوص نشستیں ہیں، تو آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کے لیے باقاعدہ نشستیں محفوظ کر لیں، وہ آرام سے ان کی ہے ان کی نامزدگی ہو جائے گی اور تمام پارٹی کو نمائندگی بھی ہو جائے گی، اس پر کوئی حرف بھی نہیں آئے گا، تو آپ اس پر باقاعدہ قانون سازی کر کے ان کی سیٹیں ریزرو کروا لیں جیسے کہ باقی خواتین کی نشستیں ہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے تجویز دی ہے۔ اس پر تو کہتے ہیں رازداری کا خطرہ ہے اور الیکشن کمیشن کی ساری باغ ڈور جو ہے وہ نادرہ کے ہاتھ میں چلے جائے گی، تو الیکشن کمیشن کے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو تمام وہ نادرہ کے پاس رازداری، سیکریسی، ہر چیز ان کے پاس ہوگی۔ اسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی تمام معاملات جو ہے نادرہ کے ہاتھ میں آ جائے گے۔ تو پھر الیکشن کمیشن کہتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا اسٹینڈ کیا ہے؟ جب جس طرح RTS جو تھا وہ نادرہ نے بنایا تھا، جب وہ فلاپ ہو گیا تو انہوں نے ذمہ داری ڈال دی الیکشن کمیشن پاکستان پر۔ انہوں نے کہا جی ہمارا کیا تھا، 18 کروڑ تو آپ نے لیے۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا قمر دلشاد صاحب، جو قانونی اس میں پیچیدگیاں تھیں اس کے حوالے سے قمر دلشاد صاحب ہمیں بتا رہے تھے۔ ابھی مزید بھی جو پارلیمنٹ میں ہوئی ہے قانون سازی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ابھی وقت ہو گیا ناظرین ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کلبھوشن یادو کے حوالے سے جو کہ بھارتی جاسوس تھے، آپ کو اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز معلوم ہے، میں تاریخ میں نہیں جاتی، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد حکومت کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جناب آپ ان کو کونسلر ایکسیس بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپیل کا حق بھی دیا جائے، کیونکہ انہیں جو سزا سنائی گئی ہے وہ ملٹری کورٹ کی جانب سے سنائی گئی ہے، تو پھر ان کو اپیل کا حق بھی ملنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ کوئی قانون موجود نہیں تھا، حکومت نے اس سلسلے میں قانون سازی کی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کو اس قانون سازی پر بہت سے تحفظات ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بیسکلی کلبھوشن یادو کو ایک NRO دے دیا ہے۔ اس پر جو گورنمنٹ کا موقف ہے میں آپ کو وہ جلدی سے سنا دیتی ہوں۔ وزیر خارجہ نے اس حوالے سے کیا گفتگو کی وہ سن لیجیے۔ کلبھوشن یادو کا کیس بگاڑنے والے مسلم لیگ نون ہے۔ ہندوستان چاہ رہا ہے کہ اسے کونسل رسائی نہ دی جائے اور ہم اس بہانے کی آڑ میں دوبارہ پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گھسیٹیں۔ ہماری اپوزیشن کے ممبران نہ سمجھی کا ثبوت نہیں دیں گے اور ہندوستان کے چالوں کو سمجھیں گے۔ ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ICJ کی ریکمنڈیشنز پر عمل پیرا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جی ہلالی صاحب، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیا ضرورت سے زیادہ کوئی سہولت دے دی گئی ہے کلبھوشن کو اس قانون سازی کے ذریعے؟ نہیں، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہے کہ اگر ایک آدمی کو ملٹری کورٹ سٹرائک کرتے ہیں اور اس کو سزائے موت ملتا ہے، اس سینٹنس کا ریویو بھی ہونا چاہیے، اچھا ہوگا اگر ہو اور انصاف ہوگا اگر ہو، اور یہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے قانون نہیں تھا اور ہم نے ابھی یہ قانون بنایا ہے، بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو کونسلر ایکسیس یادو کو دیا تھا، کونسلر ایکسیس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک قیدی جو ہے اپنے کونسلر آفیشلز کو ملے اور ان کی باتیں جو ہیں دوسرے لوگ نہ سن سکے، یا وہ شاید ان کا لائر بھی اگر اس سے ملتا ہے تو وہ لائر کی اور کلائنٹ کی جو باتیں ہوتے ہیں دوسرے لوگ نہ سن سکے۔ ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے 2 لوگ بھیج دیے تھے اپنے لوگ، تو وہ ساتھ بیٹھے رہے، تو پھر وہ ان کے جو کونسلر آفیشلز تھے وہ کہنے لگے یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ اٹھ کے چلے گئے۔ پھر بعد میں ہم نے کہا اچھا واپس آؤ، ہم یہ 2 لوگوں کو ہٹا دیں گے، مگر اس وقت وہ پھر واپس نہیں آئے اور انڈیا نے کہا ان سے انصاف نہیں ملے گا۔ دیکھیے بات سیدھی سادی ہے، جو انٹرنیشنل کورٹ نے کہا ہے وہ کریں، اور اگر وہ ہم کریں تو یہ ٹھیک بات ہے، اور اگر ہم نہیں کریں تو کیا مطلب، یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ہندوستان یہ مسئلہ لے جائے گا، پوری دنیا کو بتائے گا کہ انصاف نہیں ملتا ہے، بتائے گا کہ ہم پارشل ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں۔ پتہ نہیں یہ اپوزیشن کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ انصاف دے، ہم چاہتے ہیں انصاف، ہم دینا چاہتے ہیں انصاف اس کو، اس لیے کہ اگر ہم انصاف نہ دیں تو اس کا سزا مناسب نہیں ہوگا پھر۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی عمران صاحب اب آپ بتائیں کہ اپوزیشن کو پھر کیا تکلیف ہو رہی ہے جو ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں؟ وہ کیوں اپوزیشن کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، آپ کو کس نے کہا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں یہ غدار ہے، NRO دے دیا۔ سنیں اپوزیشن ہمیشہ کی طرح سیاست کر رہی ہے۔
کوئی ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، کوئی بھی اگر آج عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے تو وہ بھی یہی کر رہے ہوتے. اپوزیشن کر کیا رہی ہے؟ اپوزیشن اپنا اپوزیشن کا کھیل کھیل رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے، آپ میری بات نوٹ کر لیں کہ جب یہ جتنا مرضی شور مچاتے رہے این آر او کہیں جو مرضی کے، جیسے ہی یہ وقت آئے گا تو اپوزیشن کہے گی جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، ان کو رائٹ ملنا چاہیے، یہ اچھا ہو گیا. کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش پہ نہیں کیا، یہ عالمی دباؤ تھا آپ پہ، پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا مطالبہ تھا. اس لیے اگر اس وقت مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی بھی حکومت ہوتی تو انہوں نے بھی یہی کرنا تھا. لیکن اس میں ایک چیز ہے امپورٹنٹ، وہ یہ کہ جو ٹائمنگ ہے جب یہ ہوا ہے قانون سازی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک جانب ہم بھارت سے بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات چیت کر رہے ہیں کہ جی کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، تو اس لیے بھی لوگ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی کہیں یہ کوئی خیر سگالی میں اس کو واپس ہی نہ بھجوا دیں جیسے ابھی نندن کو واپس بھجوا دیا. اچھا دیکھیں، وہ اور معاملہ تھا، یہ اور معاملہ ہے. اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس کو واپس بھجوانے کی خیر سگالی میں بات ہوگی نا تو اس پہ آپ کو سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بڑا سخت رسپانس آئے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی نندن والا معاملہ، وہ تو آپ نے ایک قیدی پکڑا، سب کے سامنے وہ آیا اور اس نے یہاں اسی طرح سے آپ نے اس کو واپس کرنے آیا تھا. ہاں جی بالکل اٹیک کرنے آیا تھا. لیکن اس کا معاملہ اور ہے. اس نے تو نہ صرف یہ کہ جاسوسی کی بلکہ معصوم شہریوں کی جانیں اس طرح سے لی کہ یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کروائے. دونوں کے جرم کا فرق ہے. جنگی قیدیوں کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے اقوام متحدہ کے قوانین اور چارٹر کے مطابق، اور جو اس طرح کے مجرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوسرا سلوک ہوتا ہے. تو واپس نہیں آپ کو لگتا بھیجیں؟ مجھے لگتا ہے کہ واپس نہیں بھیجیں گے، اور واپس کوئی بھی حکومت وہ اس طرح رسک لے نہیں سکتی. اچھا ہلالی صاحب، یہ خدشات کتنے درست ہیں کہ اگر انہیں اسے رائٹ ٹو اپیل مل گیا تو پھر اس کے بعد یہ نہ ہو کہ اسے کر کے پھر خیر سگالی کے لیے واپس بھی بھیج دیں، چلیں جی بات چیت شروع ہو رہی ہے، اچھا خوش ہو جائیں وہ بھی. پہلے تو بات یہ ہے کہ بات چیت شروع نہیں ہو رہی ہے اور بات چیت سے کچھ نکلا بھی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو کانٹیکٹس ہیں انٹیلیجنس لیول پہ، مگر کوئی خاص بات چیت تو ہو نہیں رہا ہے. اور جو اب کشمیر میں ہونے والا ہے، ایک دو دن میں آپ دیکھیں گے کشمیر میں کیا ہونے والا ہے. وہ تو نام کشمیر مٹا رہے ہیں انہوں نے، اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں کشمیر میں. میں تو حیران ہوں کہ ہماری پریس یہ اب نہیں بتا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ. کلپس بھی میں نے بھیجے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس بہادری سے وہ لڑ رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس، پتھروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اور مارے جا رہے ہیں ادھر. مائی گاڈ، اٹس اے ہیوج تھنگ. کچھ نہیں ہوگا جی، اس کو جو بھی سزا ملنا ہے وہی ملے گا، مگر تھرو دا پراپر پروسیجر اور انصاف کرنے بعد ملے گا. جو بھی ہے وہ انصاف کرنے بعد ملے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ایسا ہی بھیج دیں. ٹھیک ہے، ہلالی صاحب ایک سیکنڈ. ہلالی صاحب، کشمیریوں کے ساتھ حکومت جو مرضی کرے، ہم پورے پاکستانی، پوری قوم، باحثیت قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے جناب، وی ہوپ کہ اس چیز کا بھی کچھ اچھا سلوشن ہے. لیکن فی الحال اپوزیشن ہو یا حکومت، دونوں کو ہی چاہیے کہ ایسے جو معاملات ہیں اس میں قوم کو جو صحیح حق سچ ہے وہی دکھایا جائے، نہ کہ انہیں اس میں بھی سیاست میں الجھایا جائے. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.